لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الحمدللہ آج سعادت کی معراجی کے اعتبار میں ایک علمی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے جو مقدس مقام ہے وہاں حاضری کی سعادت بھی بخشی، اور پھر اس کے بعد جو ایک دلی خواہش تھی اور ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ تاج الفقہاء استاد العلماء حضرت علامہ مولانا عبدالحق بندیالوی صاحب رحمۃ برکاتہ العالیہ کی زیارت نصیب ہو، ان سے شرف تلمذ حاصل ہو اور ان سے نسبت حاصل ہوتے ہوئے اجازت بھی ملے۔ الحمدللہ تعالیٰ آج یہ خواہش بھی پوری ہوئی، حضرت کی زیارت سے بھی مشرف ہونے کی سعادت حاصل ہوئی اور پھر آپ کی سامنے پڑھنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی اور پھر اجازت بھی آپ نے ہمیں اس کی عطا فرمائی۔ یہ کم کرم تھا کہ اللہ پاک نے اس مقدس جگہ پر آنے کی سعادت بخشی۔ یقیناً یہ وہ جگہ ہے کہ جیسا کہ ابھی صاحبزادہ صاحب نے بیان کیا کہ فقیہ الاسد حضرت استاد مطلق علامہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے خلوص اور جن کے اخلاص کی بنیاد پر اس سرزمین کو اللہ پاک نے بابرکت سرزمین بنایا ہے، اور بلا شبہ جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ اگر پاکستان بھر کے ہم گرامی اساتذہ کو بھی دیکھیں، ہم مفسرین کو دیکھیں، ہم محدثین کو دیکھیں، ہم فقہاء کرام کو دیکھیں، ہم متکلمین کو دیکھیں، مناطقہ کو دیکھیں، فلاسفہ کو دیکھیں، تو اہل سنت کے مدارس کو دیکھیں، ہر ایک کا بلا واسطہ یا بال واسطہ یا چند واسطوں سے جو تعلق بنتا ہے وہ اسی مقام سے اللہ پاک نے یقیناً کہ ان کی جو برکتیں، ان کا جو خلوص تھا اس پر ان کو یہ انعام دنیا میں عطا فرمایا کہ آج جو اللہ پاک نے مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قبر و شر کے اندر بھی اس کا اجر اور اس کا جو بدلہ ہوگا وہ میں اس بات کی کوئی صلاحیت نہیں رکھتا اور نہ ہی میں اپنا آپ اس قابل سمجھتا ہوں کہ اس جگہ پر کہ جہاں ان علماء کے قدم اور ان علماء کی تقریریں ہوئی ہیں کہ جن کے قدموں کی خاک کا سرما بھی ہمارے آنکھوں میں لگے ہوئی ہماری سعادت میں ہوگی کہ ان کی جہاں تقریریں ہوتی رہی ہیں، ان کی یہاں گفتگو ہوتی رہی، وہ یہاں بیٹھے رہے اور اب ہم جیسا فرد یہاں پہ کلام کرے تو یہ آثار قیامت میں سے بات ہے۔ میری کوئی حیثیت نہیں کہ میں یہاں پہ گفتگو کر سکوں، لیکن چونکہ حکم دیا گیا اس مختصر بات میں اپنے اثر کا جو احترام اور جو ان کی عقیدت اور جو ان کی محبت ہے، بالخصوص استاد العلماء، استاد الاساتذہ، بلا شبہ استاد مطلق کے بعد استاد مطلق علامہ بندیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی جو محبت ہے اس کے بس اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور کچھ کلمات انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، صرف ایک بات عرض کروں گا، اسی پہ گفتگو ہوگی۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان، حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم کے 6 درجات ہیں، 6 مقامات، جیسے عالم کا عالم بننا اور کامل عالم بننا، اس کے لیے 6 سٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے ارشاد فرمایا النیت، یعنی اچھی نیت، خلوص، اخلاص، کہ اگر اچھی نیت ہوگی تو وہ علم دین بنے گا، ورنہ وہ علم حقیقی طور پر علم نہیں ہے، کیونکہ علم ایک نور ہے اور نور یہ غیر جو عاصی ہوتا ہے اس کو عطا نہیں ہوتا، جو عاصی ہوگا اس کو علم یعنی اس کا نور عطا نہیں ہوگا، لہذا سب سے بنیادی چیز یہ نیت ہے۔ اور ابھی گفتگو ہوئی اور
یہاں فقط اس پر گفتگو کی جائے کہ یہاں سے کون کون سے علماء فارغ ہوئے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فقیر الاصل حضرت علامہ یا محمد بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا اس جامعہ کو شروع کرنے کے اندر کیسا خلوص موجود تھا کہ ان کے خلوص اور ان کی حسن نیت کی برکتیں آج تک ہم دنیا بھر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے کیسے یہاں سے ان کی خلوص کی وجہ سے ان کی نیت کی وجہ سے یہ فضلہ میں عطا فرمایا بلا شبہ. یہ کہنے کے مینجمنٹ جو اس انداز کی جو دیگر اپنا لیتے ہیں وہ نہ ہم نہ کر سکے اگرچہ کے پاس کتابیں اس پہ لکھی گئی اگر یہاں فضلہ کی فہرست اس انداز میں جو انٹرنیشنل لیول پر تیار کی جاتی ہے وہ تیار کی جائے تو کسی طور پر بھی یہ جامعۃ الازہر سے کم کے مرتبے کا جامعہ نہیں ہے بلکہ بلا شبہ اس سے بڑھ کر کراتا ہے. وہ یہاں کے فضلہ اگر ان کے کارنامے ان کی تحقیقات ان کی جو علمی مقام و مرتبہ تھا اس کو دیکھا جائے تو کئیوں کے اوپر فائن کرتا ہے. تو ایک تو ان کا حسن نیت اور یہ علامہ یا محمد بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا فیض ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں. پھر ان کے بعد ان کے شاگرد مطلق استاد مطلق علامہ عطا محمد بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کے شہزادے کا خلوص ہم نے دیکھا. دوسری بات جو ارشاد فرمائی علامہ امام بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مبارک نے کہ ثم الاستماع کہ استاذ کے سبق کو توجہ کے ساتھ سنیں توجہ کے ساتھ سنیں تو پھر اس کے بعد عالم کا یہ دوسرا درجہ شروع ہوگا. آپ سیرت پڑھیں اور علماء کی اپنی نگاہ رکھیں چونکہ جس مدرسے سے جس جامعے سے آپ کا تعلق ہے اس کے بانی علامہ یا محمد بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ان کے آپ حالات زندگی پڑھیں کہ کس طرح انہوں نے مختلف اساتذہ کے پاس جا کر کس بے سر و سامانی کے اندر کہ بعض مدارس میں جب آپ پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں کے اساتذہ نے منع کر دیا داخلہ دینے سے کہ نہیں ہمارے پاس گنجائش نہیں جگہ بھی نہیں ہے بات نہیں کہ آپ پڑھا سکیں. لیکن آپ کے پڑھنے کا ذوق اور شوق دیکھ کر بعض مدارس بارش نہیں ہے جس کو آپ نہیں پڑھا رہے وہی پڑھانے کے لائق آپ نے پڑھنا شروع کیا جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو پھر سفر فائن ہونے چکی توجہ سے استاد کی باتوں کو سننا سمجھنا یہ ان کا خاص ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز کو الفہم کہ اس کو سمجھنا. اس پر کسی اور کی گواہی ہم کیا دیکھیں کہ مقدس پاکستان رحمۃ اللہ تعالی نے حضرت عطا محمد بغدادی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کے غالباً بھائی تھے ان سے جب گفتگو ہوئی کہ آپ کہاں پڑھتے ہیں تو پنجاب کے حوالے سے بتایا کہ وہاں پڑھتے ہیں تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد تھے گرامی مودی صاحب پاکستان رحمۃ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے استاد صدر الشریعہ اور امجد کی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک طالب علم تھے جو انتہائی یعنی پنجاب کے علاقے کا بیان کیا کہ وہاں کے طالب علم تھے جو انتہائی ذکی اور فہم اور طبع کے اعتبار سے بہت ذہین تھے تیز تھے فوراً بات کو سمجھا کرتے تھے پک کیا کرتے تھے نوٹ کیا کرتے تھے. تو مودی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی کے بعد جب بتایا گیا کہ وہ پنجاب کے علاقے میں یا محمد بغدادی صاحب رحمۃ اللہ صدر الشریعہ نے ان کے فہم کی ان کی ذکاوت و ذہانت کی یہ گواہی دی اس سے بڑھ کر اور گواہی کیا ہوگی. پھر اس کے بعد امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم الحفظ جو آپ نے سنا سمجھا اس کے بعد اچھی طریقے سے اسے یاد کر لیا. میں نے ان کے حالات زندگی کے اندر پڑھا فقیر اسد رحمۃ اللہ تعالی کی کہ ان کے سامنے کتاب نہیں رکھی جاتی تھی کتاب نہیں ہوتی تھی پڑھاتے ہوئے بلکہ طالب علم عبارت پڑھتا آپ اس کی عبارت پڑھتے اور عبارت پڑھنے کے بعد اس کی تقریر وہ بیان کرتے کہ جو دوسرا کو کبھی بیان ہی نہیں کر سکتا. جیسا کہ حالات زندگی کے اندر لکھا کہ آپ کے شہزادے قابل فقہا علامہ بغدادی صاحب کا مقدار حالیہ نے ایک دفعہ کیا تھا سبق سنتے ہوئے سبق لیتے ہوئے عرض کی کہ آپ اتنی لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں تو درس کے دوران کچھ کم کر دیا کریے بعد میں جا کے ہمیں شرح کے اندر مل جائے گی. آپ نے فرمایا کہ بیٹا یہ جو میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں شاید تمہیں زندگی بھر کبھی وہ کتابیں دیکھنے کو ملا جو میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. وہ سامنے موجود نہ ہونا اور پھر اس کے بعد اس کی کسی تقریر کرنا
اس کا مطلب ہے کہ ان عبارتوں کو، ان کتابوں کو انہوں نے حفظ کیا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے. حالت زندگی پڑھتے ہوئے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری منتہا درجے کی کتابیں جو آپ نے پڑھائی وہ آپ کو حفظ تھی، یاد تھی. پھر اس کے بعد امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم العمل، پھر اس کے بعد اس علم پر عمل کریں. تو ان کی زندگی اس سے تعلق تھی. واقعہ بھی آپ نے سنا کہ حکم ہوا کہ بندیات چلے جائیں، علاقے کے اندر چلے جائیں. تو یہ علم پر عمل تھا. اگر آپ چاہتے تو سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اس زمانے کے اندر جو بہترین وظیفے کی پیشکش کی تھی کہ آپ آ جائیں. اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی کون سی؟ علی گڑھ یونیورسٹی، جس کا اس زمانے میں نام ہے کہ وہاں پر آپ پڑھاتے تھے. پتہ نہیں کہاں کہاں آپ کا ایک نام جاتا. نام تو ویسے دیا تھا لیکن ساری دنیا کے لوگ وہاں پر آتے آپ کے پاس. لیکن آپ نے صاف اردو میں لفظ میں اس لیے منع کر دیا کہ آپ کے علم کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے نور کو آگے یہاں سے کام کرنا. پھر آپ نے علم پر عمل کیا. علم پر عمل کا مطلب ہے کہ علم کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے. تو اس تقاضے کو آپ نے پورا فرمایا. پھر اس کے بعد امام ابن مبارک فرماتے ہیں کہ ثم اس علم کو پھیلانا، اس علم کو عام کرنا. اور یہ کوئی محتاج دلیل نہیں ہے اور محتاج بیان بھی نہیں ہے کہ قبلہ فقیر الاسد استاد مطلق علامہ محمد بندیالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس انداز میں بلا شبہ پاک و ہند کے اندر باہر اور ممالک میں بھی اپنے علم کی روشنیوں کو پھیلایا. اللہ جل شانہ کی مبارک ہستیوں کے صدقے میں جنہوں نے یہاں پر سانس لیے، جنہوں نے یہاں پر اپنے دن رات گزارے اور علم حاصل کیا، ان کے صدقے میں ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے اور علم نافع کے لیے ہم سب کو جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے اسلاف کے طریقہ کار پر چلتے ہوئے ہمیں اسی انداز کے اندر اگر کر سکیں کرنے، ورنہ کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اسی انداز میں ہم محنت کریں اور انہی کے فیض کو عام کریں، انہی کے انداز میں علم حاصل کرنے کی کوشش کریں. ہم ویسے نہیں لیکن اچھوں نکل کریں گے تو انشاءاللہ ان کا فیض ہمیں حاصل ہوگا. اللہ پاک یہاں کے تمام اساتذہ کو، تمام جو تلامذہ ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، سب کو دین دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. اللہ پاک اس جامعہ کو، اس مرکز علم کو، بلا شبہ جامعات کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے اور اس کی بہاروں کو اللہ پاک اسی انداز میں ساری دنیا کے اندر عام کرے جیسے چاہتے تھے. اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اتحاد و اتفاق اور محبت نصیب فرمائے. بہت بہت میں شکریہ ادا کرتا ہوں استاد اللہ صاحب کا، بہت عزت سے نوازا. حالانکہ جیسے کوئی نہیں تھی، اس کے بعد جو ملاقات کروائی، سند عطا فرمائی، ان تمام باتوں کا آپ کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آمین. جاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم.